شہباز گل پر تشدد ہوا یا نہیں؟ پی ٹی آئی نے مصطفیٰ نواز کھوکھر، خواجہ سعد رفیق اور شیریں مزاری پر مشتمل انکوائری پینل تشکیل دینے کی تجویز دے دی۔ فواد چودھری کہتے ہیں ان تینوں نے اپنی پارٹی سے اوپر ہو کر بات کی، ان پر مشتمل پینل انکوائری کرے تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ تشدد کرنے والوں کا قوم کو پتہ لگنا چاہیے۔ میجسٹریٹ نے شہباز گل کو پیمز منتقل کرنے کا دلیرانہ فیصلہ کیا۔ شہباز گل کے تمام ٹیسٹ کلیئر، مگر سانس میں تکلیف بدستور موجود، ڈاکٹرز کا مزید ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ۔ میڈیکل بورڈ شہباز گل کی سی ٹی پلمونری اینجیوگرافی کرائے گا۔ پی ٹی آئی رہنما کا پیمز ہسپتال میں علاج جاری۔ ذرائع کہتے ہیں رات بھر شہباز گل کو سانس لینے میں دشواری کی شکایت رہی۔ مزید ٹیسٹ کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ سی ٹی پی اے کے بعد ہوگا۔ پی ٹی آئی شہباز گل کی رہائی کے لیے آج اسلام آباد میں ریلی نکالے گی۔ عمران خان قیادت کریں گے۔ وفاقی دارالحکومت میں ہر قسم کے جلسے، جلوس اور ریلیوں پر پابندی ہے۔ خلاف ورزی پر قانون کے مطابق بھرپور ایکشن لیا جائے گا۔ اسلام آباد انتظامیہ نے پی ٹی آئی قیادت کو خبردار کر دیا۔ اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ، ریڈ زون میں بھی سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے بارے میں کن ایجنسیز نے رپورٹ دی؟ عمران خان تماشے اور الزامات چھوڑیں، رپورٹس دینے والوں کے نام بتائیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی چیئرمین پی ٹی آئی پر کڑی تنقید۔ بتائیں شہباز گل سے اداروں کے اندر بغاوت کا بیان کیوں دلوایا؟ کیوں لسبیلا کے شہداء کے خلاف سوشل میڈیا مہم چلائی؟ کس کے کہنے پر الزام لگاتے رہے اور جیلوں میں ڈالتے رہے؟ عمران خان سارا تماشا شہباز گل کو تفتیش سے بچانے کے لیے کر رہے ہیں۔ اب یہ راز باقی نہیں رہا کہ شہباز گل کا بیانیہ عمران خان کا ہی تھا۔ وفاقی وزیر صحت قادر پٹیل کی چیئرمین پی ٹی آئی پر چڑھائی۔ کہا عمران خان مظلوم بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تمام خرابی کی جڑ ممنوعہ فنڈنگ قرار۔ خورشید شاہ بولے اصل مسائل کی بجائے ہم سیاست کھیل رہے ہیں۔ نون لیگی رہنماؤں کا وارنٹ گرفتاری جاری ہونے پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع۔ حفاظتی ضمانت کے لیے درخواست دائر۔ عطا تارڑ کہتے ہیں شہباز گل کا بدلہ لینے کے لیے ہمارے خلاف مقدمات درج کیے گئے۔ پرویز الہی عمران خان کے ملک دشمن بیانیے کے سہولت کار ہیں۔ نون لیگ کے کسی رکن کو گرفتار کیا تو آپ سب بھی گرفتار ہوں گے۔ رانا مشہود بولے لاڈلا نواز مہم کو ختم کرنا ہوگا۔ پنجاب اسمبلی میں تشدد میں ملوث افراد کے خلاف مقدمات درج کر لیے۔ پی ٹی آئی کارکنان پر تشدد کرنے والوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر کا رد عمل۔ کہا لانگ مارچ پر تشدد میں ملوث 30 انسپیکٹرز کو نوکریوں سے برخاست کر دیا۔ 4 ایس پیز 7 ڈی ایس پیز بھی معطل۔ اختیارات سے تجاوز پر افسران کو عہدوں سے ہٹایا۔ نون لیگ نے اسپیکر پنجاب اسمبلی کے الیکشن کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں ایک اور درخواست دائر کر دی۔ اسپیکر الیکشن میں قانونی تقاضے پورے نہیں ہوئے۔ عدالت انتخاب کو کالعدم قرار دے کر اسپیکر پنجاب اسمبلی کا انتخاب دوبارہ کروانے کا حکم دے۔ درخواست میں استدعا۔ سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں آپریشن۔ فائرنگ کے تبادلے میں حافظ گل بہادر گروپ کے کمانڈر سمیت 2 دہشت گرد ہلاک۔ اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گرد کمانڈر خبیب میر علی میں فورسز کے قافلے پر حملے میں ملوث ہے۔ کراچی میں بارشوں سے تباہی کے بعد سندھ حکومت متحرک۔ شہر قائد کے لیے مختلف منصوبوں کا اعلان کر دیا۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب پریس کانفرنس میں مخالفین پر برس پڑے۔ کہا تنقید سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ بارشوں کے دوران متعدد سڑکیں چند گھنٹوں میں کلیئر کر دیں۔ جہاں ہر سال پانی جمع ہوتا تھا اس بار جمع نہیں ہوا۔ کورنگی ندی پر 5 ارب روپے کی لاگت سے پل کی تعمیر سمیت شہر بھر میں ترقیاتی منصوبوں کا اعلان کر دیا۔
حافظ نعیم الرحمن نے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا ایجنڈا کراچی دشمنی پر مبنی قرار دے دیا. کہتے ہیں شہر کی تمام سڑکیں بدتر ہو گئیں کہ الیکٹرک نے شہریوں کا جینا مشکل کر دیا. کراچی کو لاوارث نہ سمجھا جائے. کل یونیورسٹی روڈ پر حق دو کراچی مارچ کیا جائے گا. امیر جماعت اسلامی کراچی کا فوری نئی مردم شماری کرانے کا مطالبہ. ملک میں 43% مہنگائی بڑھ گئی. شیخ رشید کی حکمرانوں پر چڑھائی. اسلام آباد میں پی ٹی آئی کی ریلی میں شرکت کا اعلان. ٹویٹر پیغام میں کہا ملک خانہ جنگی کے دہانے پر پہنچ گیا. کل عمران خان کا لیاقت باغ پنڈی میں جلسہ ہوگا. عمر سرفراز چیمہ بولے بجلی کا یونٹ 50 روپے اور پیٹرول 234 روپے تک پہنچ چکا ہے. آج ہر گھر سے امپورٹڈ حکومت کے خلاف بددعائیں نکل رہی ہیں. ملک میں مہنگائی کا طوفان. عوام پریشان. آٹا، گھی، چینی، دالوں اور دیگر اشیاء خورنوش کی قیمتیں آسمان پر. کراچی، لاہور، ملتان سمیت دیگر شہروں میں سبزیاں، پھل، گوشت سمیت سب کچھ مہنگا. شہری بڑھتی مہنگائی پر پھٹ پڑے. ہم لوگ کدھر جائیں جب سارا دن مزدوری کرنی ہے اور شام کو وہ بھی نہ پیاز کے لیے پیسے نہ ہوں. 1400 روپے اگر مزدور کی دیہاڑی ہے نا، ٹھیک ہے، تو 1800، 2000، 2200 روپے گھر کا خرچہ ہے. چین دنیا سے 2.25 ارب ڈالر کی درآمدات کر رہا ہے. پاکستان سے اس کی درآمدات صرف 3 ارب ڈالر ہیں. وفاقی وزیر احسن اقبال کا تقریب سے خطاب. کہا چین پاکستان کی معیشت کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے. سوچنا ہوگا ہم برآمدات میں پیچھے کیوں. ایم کیو ایم پاکستان نے N246 ضمنی انتخاب میں عمران خان کے کاغذات نامزدگی چیلنج کر دیے. درخواست میں الیکشن کمیشن، ریٹرننگ آفیسر اور عمران خان کو فریق بنایا گیا. عمران خان نے کاغذات نامزدگی میں حقائق چھپائے. بطور وزیر اعظم ملنے والے تحائف بھی چھپائے. ان کی کاغذات نامزدگی کالعدم قرار دیے جائیں. ایم کیو ایم امیدوار سید طیب حسین ہاشمی کی درخواست میں استدعا. کراچی کے حلقہ N245 میں ضمنی مارکے کے لیے انتخابی مہم ختم. پی ٹی آئی کے عامر لیاقت حسین کے انتقال کے باعث خالی نشست پر انتخابی دنگل کل ہوگا. تیاریاں عروج پر. پولنگ اسٹیشنز پر انتخابی سامان کی ترسیل جاری. ایف آئی اے نے فردوس عاشق اعوان کو بیرون ملک جاتے ہوئے اسلام آباد ایئرپورٹ پر روک لیا. پی ٹی آئی رہنما بلو پاسپورٹ پر کینیڈا جانا چاہتی تھی. بلوچستان میں بارشوں سے شدید نقصان ہوا. امدادی کاموں میں صوبائی حکومت سے تعاون کیا جائے. آرمی چیف کا کور کمانڈر کوئٹہ لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور سے رابطہ. متاثرین کی جلد بحالی اور ریلیف کے لیے اقدامات پر بھی زور. جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا فوج تمام ممکن وسائل بروئے کار لاتے ہوئے متاثرین کی مدد کرے. بلوچستان میں مونسون بارشوں سے نظام زندگی درہم برہم. بولان بائی پاس کے سوا صوبے کی تمام قومی شاہراہیں بند. پنجاب، خیبر پختونخوا اور کراچی سے رابطہ منقطع. متعدد پل بھی بہہ گئے. کوہلو اور چمن میں شاہراہیں بند ہونے سے مال بردار اور مسافر گاڑیوں کی قطاریں. صوبے میں غذائی قلت. مسلسل بارشوں سے دیہی علاقوں میں بجلی کا نظام بھی متاثر. چمن میں گاڑیوں پر تودے گرنے سے 2 ڈرائیور جاں بحق. ڈیرہ بگچی میں مکان کی چھت گرنے سے 3 بچے جان سے گئے. اموات کی تعداد 213 ہو گئی. مکان کی چھت گرنے سے 3 بچے جاں بحق. ہلاکتوں کی تعداد 14 ہو گئی. سیلابی ریلا ہزاروں مکانات اور مال مویشی بھی بہا کر لے گیا. ڈیرہ غازی خان راجن پور میں بھی کئی دیہات صفحہ ہستی سے مٹ گئے. سندھ کے کئی شہروں میں بھی طوفانی بارشوں سے نظام زندگی مفلوج. صوبے میں اب تک 166 اموات
مزید 4 اضلاع آفت زدہ قرار۔ کراچی میں 23 اگست سے مزید بارشیں متوقع، محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا۔ سندھ میں حالیہ بارشوں کے باعث کافی نقصان ہوا، نقصانات کا تخمینہ لگا کر اس کا ازالہ کیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی حیدرآباد میں میڈیا سے گفتگو، کہا حکومت سندھ کبھی بھی عوام کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ کراچی میں لنک روڈ ملیر ندی میں بہنے والی کار کے ڈرائیور اور خاتون کی تلاش کے لیے آج بھی ریسکیو آپریشن جاری۔ کار میں سوار 7 افراد میں سے 5 کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ ملنے والی لاشوں میں فیملی کے سربراہ ذیشان اور 4 بچے شامل۔ ملک میں کورونا مزید 2 جانیں لے گیا۔ 24 گھنٹوں میں 17,872 کورونا ٹیسٹ ہوئے، 449 نئے کیسز رپورٹ۔ مثبت کیسز کی شرح 2.5% رہی۔ 158 مریضوں کی حالت تشویشناک۔ ملک کے مستقبل کے معماروں کو معذوری سے بچانے کا عزم، خیبر پختونخوا کے 6 اضلاع اور کراچی حیدرآباد میں انسداد پولیو مہم جاری۔ کل پولیو سے بچاؤ کی مہم کا آخری روز ہوگا۔ پاک فضائیہ کے پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید کا 91واں یوم شہادت۔ پاک فضائیہ کا شہید کو خراج عقیدت، مختصر دستاویزی فلم جاری کر دی۔ قوم کا بھی نشان حیدر پانے والے عظیم سپوت کو سلام۔